اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ آج ہمیں پڑھنا تو ہے سورۃ الکوثر، لیکن تھوڑا سا سمجھنا ہے سورۃ الکافرون۔ ہم نے اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس میں کیا پیغام ہے وہ ابھی باقی تھا، جو غور و فکر کر کے یا مطالعہ کر کے آ کر کے بتانا تھا۔ تو کیا آپ لوگوں نے غور و فکر کیا یا مطالعہ کیا وہ پیش کریں۔ جی ہاں عبادت کرتے ہیں، دہرایا گیا ہے۔ اسے دہرانے کے بعد مختلف ان کی طرف سے مساجد کے نظر آتے رہے۔ 1 سال تم ہمارے بتوں کی پرستش کرو، ہم 1 سال خالص اللہ کی عبادت کریں گے، اور تم ہمارے بتوں کو خدا بڑا مت کرو، کم سے کم ہم یہ نہیں کریں گے۔ بہرحال حجت تمام ہونے کے بعد، بات حجت ہونے کے بعد آخر میں کہا گیا کہ تمہارے لیے ہمارا دین ہے، میرے لیے تمہارے لیے ہمارا دین، یعنی حجت تمام ہو گئی لڑائی کے ساتھ۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین۔ یہ تو مختصر مفہوم ہوا جو آپ نے بیان کیا ہے۔ ہمیں جو چیز ڈھونڈ کر کے یا غور و فکر کر کے آنی تھی کہ آج کے احوال میں ہمارے لیے اس سورہ کے اندر کیا گائیڈنس یا رہنمائی ہے، کیا میسج ہے، میرا سوال اصلاً وہ تھا۔ جی دعوت دی کافی لوگ وہ نہیں مانے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کو بولتے ہیں ہم ان کی بات مانیں، پہنچا دیا گیا بات، پھر یہ کہا گیا کہ تم تمہارا عمل کرتے ہو تم ہمارا عمل کرتے ہو۔ تو اس کی بات کے اندر کہا کہ اگر کیونکہ ظاہر سی بات ہے کسی کو سمجھایا گیا اور انہیں نہ سمجھے تو اس سے کہا جائے گا کہ تم اس پہ چلو اپنے اس پہ چلو۔ کیا دعوت کا کام چھوڑ دیں گے؟ ہاں، دعوت دینے کے بعد آپ کو یہ معلوم کیسے ہوگا کہ دعوت دینے کا جو کام کر رہے تھے آپ وہ ایک دم آخری مرحلے کو پہنچ گیا، اب اس کے بعد دوبارہ دینا نہیں ہے؟ اتمام حجت تو اسی کو کہتے ہیں نا۔ آپ کو معلوم کیسے ہوگا؟ دلائل سے، توحید کے دلائل تو ہم انہیں سمجھانے کے لیے دیتے ہیں، لیکن ہمارے سمجھانے کا حق ادا ہو گیا، پہنچ جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے نا۔ دلیل سے بھی جب اسے سمجھایا جائے، ہاں، اس دلیل سامنے آنے کے بعد میں بھی وہ رد کرتا ہے، مان کر نہیں دیتا ہے۔ ہاں ہاں اور ایک سے نہیں 4 مرتبہ نہیں دیتا، ہاں سمجھ میں آتی کہ بات جب یہ ہر طرح میں اپنی جو ہے نہیں آئے
قبول نہیں کرے، سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے جو تمام ہیں اور اس کے پیچھے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہم نے تو قرآن میں پڑھا کہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھایا، اور خاص طور سے 8 مرتبہ تو لامحالہ تذکرہ ہے۔ اس نے وعدہ کیا، جب جب ان پہ تنبیہی عذاب نازل ہوا، چاہے وہ کھٹمل کا ہو، چاہے وہ مچھر کا ہو، چاہے وہ خون کا ہو، ہے نا قرآن میں تذکرہ، ہر بار اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنے خدا سے دعا کرو یہ آفت ٹال دے گا تو میں ایمان لاؤں گا۔ اس کے باوجود نہیں لایا۔ لیکن ان سارے مراحل میں کیا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کا سلسلہ بند کر دیا تھا؟ بند تو نہیں کیے، لیکن اس کے ایکشن سے، اس کے عمل سے تو دیکھ سکتے ہیں جب 8 مرتبہ جب سمجھایا گیا تو نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مان لے۔ بالکل یہی لگ رہا تھا کہ نہیں مان کے دے گا، لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سمجھانے بجھانے کے سلسلے کو بریک نہیں کیا۔ اللہ کو جب اسے سزا دینی تھی دی اللہ تعالیٰ نے، ہے نا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے تو بریک نہیں کیا۔ تو پھر مسلسل آخری وقت تک کوشش کرتے رہے۔ اب ہے یہ کہ ہم تو تاریخ اور سیرت میں یہ پڑھتے ہیں کہ ابو سفیان سرداران قریش کے سرداروں میں سے تھا، ہے نا، اور بالکل آخری وقت میں ایمان لایا جب مکہ فتح ہوا ہے۔ اس سے پہلے تک تو گویا وہ مخاطب تھا ہی، اس تک بات پہنچائی ہی جا رہی تھی اور اپنی حقانیت ثابت کی ہی جا رہی تھی، اس کا غلط ہونا بھی بتایا ہی جا رہا تھا، لیکن وہ تو بالکل لڑائی کر رہا تھا۔ پہلے غزوے کے بعد تو سرداری اسی کے پاس تھی نا، اس سے پہلے تک ابو جہل کے پاس تھی، غزوہ بدر تک قریش کے سرداروں میں سب سے نمبر 1 ابو جہل تھا۔ غزوہ بدر تک، غزوہ بدر میں جب وہ مار دیا گیا، اس کے بعد سے تو فتح مکہ تک ابو سفیان سردار تھے، اور ہمیشہ جتنے غزوے ہوئے سب میں لیڈری اسی نے کی۔ اب مخالفت ایسی کی لڑائی ہو رہی ہے، اور ایک بار نہیں بار بار ہو رہی ہے، ایک بار نہیں بار بار ہو رہی ہے، اور حق کے خاطر ہی ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود کیا ہمیں اور آپ کو کہیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے سمجھانا ان لوگوں کو بند کر دیا، بتانا بند کر دیا؟ بلکہ آخر اور اس کی موت تک کوشش کرتے۔ ظاہر ہے کہ ہر انسان کے لیے ہمیں اس وقت تک کوشش کرنی ہے جب تک ہماری جان باقی ہے یا اس کی جان باقی ہے۔ اصل میں اتمام حجت کا تعلق جو ہوتا ہے وہ وقت کے رسول سے ہوتا ہے، اسے اللہ کی طرف سے خبر ہو جاتی ہے، اور وقت کے رسول کو جب مٹانے کے در پہ وہ ہو جاتے ہیں کہ اب مار دیں گے، اب ہجرت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی کوشش جاری رہتی ہے کہ وہاں بھی ان کو چین سے نہ رہنے دیا جائے، تو اللہ کا کوڑا برستا ہے۔ تو رسول کے بعد بھی امت کے لیے کیسا ہے؟ امت کے لیے کوئی ایسی لائن نہیں دی گئی ہے کہ اس وقت وہ اپنی کوشش
بند کر دیا، اس لیے کہ اس کے پاس یہ جاننے کا کوئی آلہ ہی نہیں ہے، کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے کہ میں نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا اور اس کے اندر سمجھنے کی جتنی رمق تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے اسے تو اپنی کوشش آخری دم تک جاری رکھنی ہے۔ ابھی عملی زندگی میں میرے سامنے دو واقعات ہیں۔ یس، ان کے سامنے بات کی گئی، ہاں کتابچہ دے دیجیے کیا گیا، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ تم مت لائے، ٹھیک مت بتایا، ٹھیک آئندہ سے مت لو۔ ٹھیک، اس کو ہم کیا سمجھیں؟ اس کے بعد تم نے چھوڑ ہی دیا۔ ہاں اس سے جب ان کی طرف سے منع آ گیا، آپ یہ بتاؤ مت، سمجھاؤ مت، کچھ لٹریچر مت دو، ہاں، اسلام کا یہ ہاں، لے کے جاؤ، واپس کر دیا۔ دیکھیے ایک ہے ہماری کوشش کا ایک طریقہ ہے کیا، لٹریچر دینا، مل کر کے گفتگو کرنا، سمجھانا، یہ ایک طریقہ ہے، لیکن کیا انسان صرف اسی طریقے سے متاثر ہوتا ہے؟ اس سے زیادہ تو انسان کے بیہیو اور اخلاق سے متاثر ہوتا ہے۔ اب آپ اپنا تعلق اس کے باوجود اس سے قائم رکھتے ہیں، عام انسانی سلوک بحال رکھتے ہیں، ہے نا، اور اس کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، کب اس کا دل پلٹے گا کون جانتا ہے؟ ہمارے لیے ٹول صرف ایک ہی نہیں ہے، ہمارے کس ایکشن سے کس پر کیا اثر پڑے گا کچھ نہیں جانتے ہم اگر اس کے سامنے اپنا ایک نمائندہ مظاہرہ جو دین کا یا اسلام کا مظاہرہ کرنا ہے کہ ہم اس پہ پریکٹیکل 100% عمل کر رہے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، سامنے والا دیر سویر اس سے بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ تو یہ مسئلہ اس وقت کھڑا ہوتا ہے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ایک فائنل راہ ہے۔ نہیں سمجھے بھی تو جب ان کی طرف سے ہاں شدت کے ساتھ انکار آیا اور چھڑک کے دل کے جیسا سبق نہ ہو، ہاں شدت کے ساتھ انکار آئے تو بھی میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں، ابو جہل کے پاس اللہ کے رسول کتنی بار گئے؟ 70 مرتبہ تو آپ کم بتا رہے ہیں، جو تاریخ کی کتابوں میں وہ 1000 مرتبہ ہے۔ یس یس، اور اس نے کب کب کتنا جھڑکا ہے، کتنی مخالفت کی ہے، کتنا مس بیہیو کیا ہے، وہ بھی ریکارڈ میں۔ اور ریکارڈ میں یہ بھی ہے کہ ایک خاتون جو برا بھلا کہتی تھی، آپ کے راستوں میں کانٹے بچھاتی تھی، جب ایک دن اس نے کانٹا نہیں بچھایا، غلاظت نہیں پھیلائی، تو آپ دعوت دینے نہیں گئے، آپ صرف عیادت کرنے گئے، لیکن اس کی کایا اسی وقت پلٹ ہو گئی، اس کی کایا اسی وقت پلٹ ہو گئی۔ سیرت کی کتابوں میں یہ بھی ہے کہ ایک بڑھیا تھی، پریشان حال اپنا سامان لے جا رہی تھی، ہے نا، آپ نے دیکھا کہ وہ پریشان ہو رہی ہے تو آپ نے اس کا بوجھ ڈھو دیا۔ اس درمیان جب بات ہوتی رہی تو اس نے خود سے یہ کہا کہ تم تو بڑے اچھے آدمی لگتے ہو، دیکھو محمد نام کا ایک شخص ہے جو ایسی ایسی بات کرتا ہے، بے دین ہو گیا ہے، اس کے قریب نہیں جانا ورنہ وہ تم کو بگاڑ دے گا، بھٹکا دے گا۔ اور جب آپ نے کہا کہ وہ تو میں ہی ہوں تو کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ آپ پہنچانے نہیں گئے کہ ایک اللہ کو مانو، میری رسالت کو تسلیم کرو،
لیکن آپ نے ایسا طرز عمل پیش کیا کہ پہلے سے وہ خلاف کوشش کر رہی تھی، آپ کے خلاف ہی کوشش تھی نا، مت جانا بھٹکا دے گا، روک رہے تھے لوگوں کو، لیکن اس کے بعد خود ہی اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں، یہی سمجھانے کے لیے ریکارڈ میں محفوظ ہیں کہ ہم کو اور آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اللہ کے حقانیت اور اللہ کی وحدت کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، اس کے سارے ٹولز ہم برتتے رہیں، اور جو چیز ممکن ہے وہ کرتے رہیں، جو چیز ناممکن ہے اس کے ہم مکلف ہی نہیں ہیں۔ اب اس نے کہہ دیا مجھ سے بات نہیں کرو، ہم زبردستی جا کے بات نہیں کر سکتے ہے نا، لیکن اب اس سے ملنا جلنا ہم چھوڑ دیں تو ہمارے لیے اسکوپ بند ہے، لیکن اگر ملنا جلنا اور عام اخلاقیات کو قائم رکھنا ہم جاری رکھیں تو ہمارا دروازہ بھی کھلا ہے۔ کب کیا کایا پلٹ ہوگی ہم نہیں جانتے۔ اور ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کون سا مرحلہ ہے جہاں پہنچ کر کے گویا ہم ڈیوٹی سے بری و ذمہ ہو گئے، ہم کو وہ ٹائم باؤنڈ نہیں بتایا گیا ہے۔ یہ بات جو یہاں فرمائی گئی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے نا، اپنے رسول کے ذریعے کہی ہے، اللہ کو معلوم ہے اس کا ٹائم باؤنڈ فنش، اس لیے ڈکلیریشن ہے یہ آخری وقت کا، ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فنش۔ لیکن یہ بھی آتا ہے خالد بن ولید رضی اللہ، ہاں جب فتوحات کا جو معاملہ ہے پہلے دین کی دعوت دیتے، ایک کرنے کے اندر آ جاؤ کر کے دعوت دیتے، ہاں اس کے بعد اگر نہیں مانتے تو جزیہ دے کے ہمارے ماتحت رہو گے، ہاں ہاں جزیہ کے لیے بھی اگر تیار نہیں ہوئے ہاں تو پھر جہاد پہ تلوار فیصلہ کریں گے۔ ٹھیک، یہ اور یہ معاملہ کیسا ہے؟ ہاں آپ نے ان کو اپنا دین اختیار کرنے پہ مجبور کیا، یہ ماننے پہ مجبور کیا کہ تم ایک اللہ کو تسلیم نہیں کیا نا۔ پہلے شرط وہی ہوتی ہے، ہاں جو بھی اصل میں ہے یہ کہ جو چیز بہتر ہے وہ ہم تو بتائیں گے لیکن مجبور نہیں کریں گے، تو بتایا جاتا ہے کہ یہ دین اسلام ہے، یہ بہتر ہے، جو تم اختیار کیے ہوئے وہ غلط ہے، سب سے صحیح طریقہ یہ ہے کہ تم اسے تسلیم کر لو، لیکن اگر تم تسلیم نہیں کرتے تو ہماری طرف سے یا اللہ کی طرف سے یا رسول کی طرف سے جبر نہیں، تم جس چیز کو بہتر سمجھ رہے ہو اسی پہ قائم رہو، لیکن دوسروں کے لیے راہ کا روڑا نہیں بنو، ہے نا، کہ دوسرے اگر قبول کرنا چاہتے ہیں، اپنانا چاہتے ہیں تو تم اس کو روکو یا اس کو روکنے کا سبب بنو، یہ حق بھی تم کو نہیں۔ یہ جو جزیہ کی شرط ہے، ماتحت رہنے کی شرط ہے، وہاں دو حکمتیں ہیں، ایک حکمت تو یہی ہے، کون سی ہے؟ ہاں کہ یہ رکاوٹ جو دوسروں کے لیے بن سکتا ہے یا بن رہا ہے اس رکاوٹ کو دور کر دیا جائے کہ دوسرے اختیار کرنا چاہیں اختیار کریں۔ یہ چیز کس سے کہی جاتی ہے نا؟ حکومتوں سے کہی جاتی ہے، اس لیے کہ حکومتیں اپنی چلاتی ہیں، وہ ایک پریشر ڈیولپ کرتی ہیں، پرسنل کسی فرد سے نہیں کہا جاتا، ٹھیک ہے، پرسنل تو یہ ہے کہ وہ اپنے طور پر فیصلہ کرے، وہ اپنی چوائس کے لحاظ سے۔ دوسری چیز جو سمجھنے کی ہے کہ جزیہ جو لیا جاتا ہے وہ جزیہ سیکورٹی ہے یا انتظامی ٹیکس ہے۔ جزا سے بنا ہوا لفظ ہے، جزا بولتے ہیں بدلے کو،
جزیہ کا مطلب ہوتا ہے بدلے والی چیز، یہ لفظی معنی ہے۔ یہ اصل میں انتظامی ٹیکس ہے۔ جب وہ ہماری سرحد کے اندر رہے گا، ہماری حکومت میں رہے گا، تو ہمیں اس کی حفاظت اور اس کی ضرورت کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام کرنا ہوگا۔ اب جو بھی انتظام ہم کریں گے اس پہ تو خرچ ہوگا حکومت کا، تو وہ کہاں سے آئے گا؟ اس کے لیے وہ ٹیکس ہے، وہ اس کے لیے نہیں ہے کہ اس کو گویا ہم حقیر سمجھ رہے ہیں، اس کے لیے نہیں ہے کہ اس سے ہم کوئی جرمانہ وصول کر رہے ہیں، اس نے اسلام نہیں قبول کیا تو، ورنہ ہم اسے غرامہ کہتے ہیں۔ جرمانے کے لیے عربی زبان میں لفظ آتا ہے غرامہ، تاوان کہتے جو کسی جرم پر سزا کے طور پہ دیا جاتا ہے، لیکن اب وہ سب تو نہیں کہتے، ہم تو جزیہ کہہ رہے ہیں۔ جزیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو حکومت انتظام کر رہی ہے اس انتظام کے خرچ کا بدل۔ اب انتظام پہ جتنا خرچ ہونے والا ہے اس کا ایک اندازہ لگا کر کے فکس کیا جاتا ہے، وہ کم بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے جزیے کی ایک کوئی متعین رقم نہیں کہ اتنا لامحالہ دینا ہے۔ اب آپ اگر تاریخ اور سیرت کا مطالعہ کریں گے تو یہ ملے گا کہ جزیہ کی رقم 10 روپے، آج کی زبان میں بولنا 100 روپے اور 2 روپے بھی رہے، یعنی اس وقت درہم چلتا تھا تو 2 درہم بھی رہا، 10 درہم بھی رہا، 100 درہم بھی رہا، علاقے اور ضرورت کے اعتبار سے۔ اب گاؤں کا انتظام کرنا ہے، وہ انتظام کم خرچ والا ہوتا ہے۔ شہر کا انتظام کرنا ہے زیادہ ہوتا ہے، شہر میں ٹیکس زیادہ ہوتا ہے، گاؤں میں کم ہوتا ہے۔ اب شہر والے سے تو زیادہ لیا جائے گا انتظام کے لیے، گاؤں والے سے تو کم لیا جائے گا انتظام کے لیے۔ ویسے ہی یہ بھی فرق پڑتا ہے کہ ہمارے پاس اگر خود دوسرے سورسز ہیں جس کے ذریعے انتظام کیا جا سکتا ہے تو پبلک سے لینے کی ضرورت کیا ہے؟ چنانچہ جو بگڑے بادشاہ تھے ہندوستان کے اندر وہ زیادہ لیتے تھے، اورنگزیب نے اس کو گھٹا کر کے 2.5 روپے تک پہنچا دیا تھا۔ ایسے ہی دوسرے بادشاہوں کے سلسلے میں بھی ملتا ہے، ان کے پاس تھے، ان کو لینے کی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے کم کر دیا، لیکن وہ اصل میں انتظامی بدل ہے۔ اس کا انکار کرنے کے بعد تیسرا اسٹیج آتا ہے۔ ہاں، اب تیسرا اسٹیج یہ آتا ہے کہ آپ نہیں مان رہے ہیں ان دونوں باتوں کو، تو گویا آپ لامحالہ دوسروں کے لیے روڑا بننا چاہتے ہیں، تو وہاں آپ کو جیسے وہ دوسروں کے لیے روڑا بننا چاہتے ہیں، ہمیں یہ حق ہے کہ ہم دوسروں کے لیے روڑا نہ بننے دیں، اپنے لیے بھی روڑا نہ بننے دیں، اس لیے اس کی اجازت ہے۔ فار ایگزامپل، آپ اپنے گھر ہیں، میں اپنے گھر ہوں، آپ کمائیے کھائیے، میں کماتا کھاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ میری کمائی میں روڑا بن رہے ہیں تو اس وقت میں چپ بیٹھوں گا؟ میں تو آپ کے پیچھے پڑ جاؤں گا کہ میں جب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ رہا ہوں تو تو میرا کیوں بگاڑ رہا ہے؟ اس وقت تو ہم اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اسے لڑتے ہیں، ویسے وہ لڑائی ہے۔ یہ ہے اصل چیز۔ بہرحال یہ ایک ضمنی بحث اتنی آ گئی تھی، اصل چیز جو سمجھنے کی ہے وہ میں کچھ پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پورا قرآن آپ پڑھ ڈالیے، کہیں پر بھی کافروں کو کافروں کہہ کر کے خطاب نہیں کیا گیا، یہ پورے قرآن میں واحد جگہ ہے، یا ایھا الکافرون۔ اور ابھی جیسا کہ ہمارے عبدالرشید صاحب وضاحت کر رہے تھے یا سمجھا رہے تھے کہ جب ساری کوشش ہو گئی اور انہوں نے نہیں مانا تو کہا گیا تم اپنی جگہ ہم اپنی جگہ، گویا یہ بالکل آخری مرحلے میں۔ کیوں ایسا ہے ہم کو وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کافر ہے
پہلے دن سے کافر ہے، لیکن پہلے دن اس کو کافر نہیں کہا جا رہا ہے، بیچ میں بھی نہیں کہا جا رہا ہے، جب لاسٹ اسٹیج آ گیا ہے تب کافر کہا جا رہا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ پورے قرآن میں کہیں بھی ان کو کافروں نہیں کہا گیا، لیکن لاسٹ میں کہا گیا۔ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ لیکن نزول تو مکہ میں ابتدائی دور میں ہوا ہے۔ ہاں، نزول بھی مکہ میں ابتدائی دور میں ہوا ہے یا انتہائی دور میں ہوا، یہ تو ایک اختلافی مسئلہ ہے، آپ نے اگر پڑھا ہو تو۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں یہ مدنی ہے، مدینے میں نازل ہوا ہے، لیکن کوئی بھی دور مان لے، ہے نا، ہم نے ان کو جو کچھ بتانا تھا بتا دیا۔ اب وہ پریشر میں آ کر کے پہلے تو ہمیں دبانے کی کوشش کر رہے تھے لالچ دے کر کے، اب انہوں نے سمجھوتے کی کوشش کی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ پریشر کے مرحلے میں جب ہم نے ان کی بات سن کے نہیں دیا اور وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم آگے پڑ جائیں گے وہ پیچھے ہو جائیں گے، تو سمجھوتے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہاں کون سی اسٹیج آ گئی؟ پریکٹیکل، ان کے لیے مجبوری کی اسٹیج آ گئی، اور ہمارے لیے حاوی ہونے یا غالب ہونے کی اسٹیج آ گئی۔ اب وہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم غالب آ جائیں گے۔ اس مرحلے میں یہ سورہ نازل ہوئی اپنے معنی مطلب کے لحاظ سے، اپنے معنی مطلب کے لحاظ سے، چاہے وہ ابتدائی دور میں کہیں، جب بھی کہیں۔ ابتدائی دور میں کا مطلب ہے کہ جب پہلی مرتبہ کہا تب تو نہیں نازل ہوئی ہے، دوسری مرتبہ کہا تو بھی نہیں نازل ہوئی، تیسری مرتبہ کہا تو بھی نہیں نازل ہوئی، اس سے پہلے بھی بہت ساری آیات نازل ہوئیں، اس کے بعد یہ نازل ہوئی ہے، چاہے جس مرحلے میں آپ مانیں، اس کو بیچ میں مانیں، لاسٹ میں مانیں، کبھی بھی مانیں، لیکن اتنا تو اس کے ترجمے اور اس کے عبارت سے واضح ہے کہ انہوں نے سمجھوتے کی کوشش کی تھی، اور اللہ کے رسول نے اللہ کی طرف سے یہ ڈکلیئر کیا ایسا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ یہی ہے نا۔ اب یہ جو سمجھوتے کی کوشش ہوتی ہے، یہ اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنے لگتا ہے۔ جب تک یہ محسوس کرتا ہے کہ میں منوا لوں گا، اس وقت تو وہ سمجھوتے کے لیے نہیں سوچتا۔ اتنا مرحلہ تو گزر چکا تھا، چاہے ہم درمیانی مکی عہد مانیں، چاہے لاسٹ مکی عہد مانیں، یا بالکل آخری زندگی مانیں، اس لیے کہ وہاں تو آ کر کے اور کلیئر ہو گیا تھا کہ اب یہ تو حاوی ہو گئے، اب تو ہمارے آخری دن ہیں۔ کوئی عہد مانے، لیکن یہ اصولی بات ماننی پڑے گی۔ میں اصل جو چیز کہہ رہا تھا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں یہ سوال کھڑا ہوتا ہے، کیا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کافروں کو کافر کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ چڑھ جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں اس طرح سے کہنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں چڑھائیں ان کو؟ کیوں ان کو اذیت پہنچائیں؟ لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے قل، کہو یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ اب قرآن کہہ رہا ہے پھر بھی ہم نہیں کہیں گے؟ تو ہمیں جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن نے کب کہنے کے لیے کہا اور کب تک نہیں کہا۔ پورا قرآن ہم نے پڑھ ڈالا، نہیں کہا، لیکن ایک مرحلے میں آ کر کے کہا کہ کہو اے کافرو۔ یہ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کب کہا کہ کہو اور ہم کہہ سکتے ہیں، اور کب نہیں کہا ہمیں اس وقت نہیں کہنا چاہیے۔ اس لیے کہ ایک نفسیاتی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی جھوٹا ہے، اس جھوٹے کو بھی آپ جھوٹا کہیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ ویسے ہی کوئی کافر ہے، اس کو آپ کافر کہیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا، بھڑکے گا، لیکن آپ نارمل انداز سے سمجھائیں، نہیں بھڑکے گا۔ تو شروع سے لے کر کے آخری مرحلہ آنے سے پہلے تک گویا اس کی عزت نفس کا لحاظ رکھا گیا اور سمجھایا گیا اس پیرائے میں کہ اس کی عزت نفس کو تکلیف نہ پہنچے، وہ بھڑکے نہیں۔
لیکن جب یہ طے ہو گیا کہ اب وہ کسی قیمت پر مان کے نہیں دینے والا ہے بلکہ الٹا منوانے کی کوشش کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ یہ تو منوانے کی کوشش تھی نا کہ 1 سال تم عبادت کرو 1 سال ہم کریں گے، ہے نا؟ تو جب وہ منوانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھ چکا ہے، اس کے باوجود اپنی اس غلطی ہی کو ہم پہ تھوپنا چاہتا ہے۔ تو جب یہ مرحلہ آ جائے گا تب کہا جا سکتا ہے ہاں کہ تم ایک تو غلط چیز اپنائے ہوئے ہو، میں نے صحیح چیز پیش کی اسے تم ریجیکٹ کر رہے ہو، اور اس غلط چیز کو ہم پہ تھوپنا چاہتے ہو۔ اس کی اجازت کسی قیمت پہ نہیں دی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، تم نہیں مانتے میری بات، مت مانو، تم اپنے ٹھکانے میں اپنے ٹھکانے، لیکن یہ نہ تمہیں حق نہیں ہے ہم سے وہ چیز منواؤ، اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم سے زبردستی منوائیں۔ جتنے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، چاہے وہ ہندو مسلم یا کافر مسلم کے درمیان ہو، چاہے ایک گروہ دوسرے گروہ کے درمیان ہو، ایک جماعت دوسرے جماعت کے درمیان ہو، ایک مسلک دوسرے مسلک کے درمیان ہو، جھگڑا وہاں شروع ہوتا ہے جب وہ اپنی بات زبردستی منوانا چاہتے ہیں۔ اور بات سچ ہے تو سچ ہے تو بھی ہمیں جبر نہیں کرنا ہے، لا اکراہ فی الدین، ہمیں صرف سمجھانا ہے، ہمیں صرف پہنچانا ہے۔ ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ تبلیغ۔ ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ تفہیم، ہے نا؟ ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ تعلیم۔ ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ انذار۔ ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ اشاعت۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اس میں جبراً منوانا یہ کہیں ہماری ڈیوٹی نہیں۔ جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن اب مختلف مسالک پہ لوگ عمل کرتے ہیں، کریں، جب تک ایک دوسرے سے اپنی بات منوانے کی کوشش نہیں کرتے کوئی جھگڑا نہیں، سب اپنی جگہ عمل کریں۔ لیکن جب منوانے کی کوشش کرتے ہیں جھگڑا شروع، ایک جماعت دوسری جماعت میں کوئی جھگڑا نہیں، ٹھیک ہے، تم کو وہ بہتر لگ رہا ہے طریقہ وہ اپناؤ، ان کو وہ بہتر لگ رہا ہے وہ اپنائیں، لیکن جب یہ ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی ماننا ہے، وہی کرنا ہے، اس کے علاوہ جو کرو سب غلط ہے، اور اگر تم نہیں مانو گے تو میں تمہاری مخالفت کروں گا، جھگڑا وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی مسلمان اور غیر میں لوگ اپنی اپنی جگہ عمل کرتے رہیں، کوئی جھگڑا نہیں، لیکن اگر منوانے کی کوشش کی جائے تو جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر سامنے والا منکر ہے، ہاں برائی یہ کر رہا ہے، ہاں غلط چیز کو اپنا رہا ہے، ہاں توجہ کر رہا ہے، ہاں ایسی صورت میں پھر روکنا، بتانا، تبلیغ کرنا۔ یہ دیکھیے ایک اصولی بات سمجھ لیجئے، ایک چیز وہ ہے جس میں ہم پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ اپنے طریقے پہ پوجا پاٹ کرتا ہے، ہم اپنے طریقے پہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن غلط ایک منٹ سنیے، اب اس کے اس طریقے پہ پوجا پاٹ کرنے سے ہمارے عبادت کرنے پہ کوئی رکاوٹ نہیں آتی ہے نا، تو ہم وہاں زبراً روکنے نہیں جائیں گے، ہے نا۔ لیکن اگر اس کے ایسا کرنے سے ہمارے اوپر کوئی اثر پڑتا ہے تو ہم روکنے جائیں گے۔ جو منکر کی بات ہے، منکر کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ جس کو ہر آدمی غلط تسلیم کرتا ہو۔ جھوٹ بولنا ہر آدمی کے لیے غلط ہے، اور اگر کوئی سامنے والا مجھ سے جھوٹ بولتا ہے تو اس کا غلط نتیجہ تو ہم پہ ظاہر ہوگا۔ جھوٹ بول کر کے وہ اپنا کوئی بھی کام نکال لے گا، الٹو سیدھا کر لے گا، ہم خسارے میں یا پریشانی میں آ جائیں گے۔ اس لیے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور جھوٹ بولے گا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ جیسے دھوکہ دینا ہے، ہر آدمی یہ تسلیم کرتا ہے کہ دھوکہ دینا غلط ہے، اب دھوکہ دے کر کے وہ ہم سے ہماری چیز ہڑپ کرتا ہے، چھینتا ہے،
تو ہم اس سے لڑیں گے۔ ویسے ہی ملاوٹ کرنا غلط چیز ہے، اس لیے کہ یہ ہر ایک کے لیے نقصان دہ ہے، ہر آدمی اس چیز کو تسلیم کرتا ہے، یہ منکر ہے۔ اب اگر کوئی ملاوٹ کرتا ہے تو ہم اسے روکیں گے، اپنے پاور سے روکیں گے، نہیں مانے گا تو زبردستی روکیں گے، اسے یہ حق نہیں دے سکتے کہ وہ ہماری صحت خراب کرے۔ تو منکر کا مطلب یہ ہے، منکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے اور ہم زبردستی جا کر کے اس کو روکیں کہ نہیں تم کو یہ کام نہیں کرنا ہے۔ آخر جزیہ لے کر کے ان کو رہنے کی اجازت دے رہے ہیں، کس بیس پہ دیتے ہیں؟ ہاں تو جو پرسنل زندگی سے متعلق ہے، جو دوسروں کو متاثر کرنے والی نہیں ہے، وہ اپنی کتاب پڑھتے ہیں، ہم اپنی کتاب پڑھیں، اس سے ہمیں کیا نقصان پہنچ رہا ہے؟ کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، ہم ان کو نہیں روکیں گے یہ تم اپنی کتاب مت پڑھو۔ ہندوستان میں جو مغل بادشاہ تھے یا مسلم بادشاہ تھے، ان کی یہ جو پالیسی تھی کہ وہ ان چیزوں میں کسی طرح کی مداخلت نہیں کرتے تھے جو ان کے پرسنل تھے، اور بادشاہت کرتے رہے۔ ہاں، جس چیز کے حوالے سے یہ ہوتا تھا کہ نقصان پہنچ رہا ہے، اس میں مداخلت کر دیتے تھے۔ کوئی چوری کرے تو سزا دیتے تھے، کوئی دھوکہ دے تو سزا دیتے تھے، کوئی ملاوٹ کرے تو سزا دیتے تھے، کوئی کسی کی زمین ہڑپ کر لے سزا دیتے تھے، سب کرتے تھے۔ تو منکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جس کو ہر ایک تسلیم کرتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ باقی یہ کہ وہ بائبل پڑھیں، ہم قرآن پڑھیں، اس میں ہم یہ ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ وہ غلط ہے، لیکن اس کا کوئی اثر ہم پہ نہیں پڑتا، اس پہ پڑ رہا ہے، تو ہم اس کو روکنے نہیں جائیں گے۔ بتائیے آپ، میں نے کیا کہا، ہماری ذمہ داری تبلیغ ہے، اشاعت ہے، تعلیم ہے، انذار ہے، سب ہے، ہم سب بتائیں گے، لیکن ہم جبراً نہیں روکیں گے۔ لیکن ملاوٹ کرے گا تو جبراً روکیں گے، دھوکہ دے گا تو جبراً روکیں گے، جھوٹ بولے گا تو جبراً روکیں گے، شراب کا کاروبار کرے گا تو جبراً روکیں گے، سود کا کاروبار کرے گا تو جبراً، اس لیے کہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ یہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھنے کی تھی کہ یا ایھا الکافرون کے ذریعے سامنے والے کو کافر کہا جا رہا ہے، کب کہا جا سکتا ہے، کب نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ہمارے یہاں تو اتنے لوگ چھوٹ پائے ہوئے ہیں، آپس میں مسلمانوں ہی کو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ کافر کو کافر کہنے جائیں ایک الگ ایشو ہے، یہاں تو جو ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے اسی کو کافر بناتے ہیں۔ ہے یہ بیماری ہمارے یہاں؟ حالانکہ یہ کوئی اسوہ یا نمونہ ہمیں قرآن سے نہیں ملتا، نہ اللہ کے رسول کی سنت سے ملتا ہے کہ حقیقی کافروں کے علاوہ کوئی ایمان کا دعویٰ کرنے والا پھر بھی اس کو کہے کہ کافر ہیں۔ ایک منٹ میری بات پوری سن لیجئے، پھر آپ کا سوال یوں ہی ختم ہو جائے گا، میں جانتا ہوں، ہے نا۔ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے حضور کی کس طرح مخالفت کی؟ حضور کے ساتھ جہاد کے لیے نہیں گئے، بیچ راستے سے بھاگ گئے۔ الگ سے مسجد زرار بنائی اس نے اور اس کے ساتھیوں نے مل کر کے، آپ نے حکم دے کر کے اس سے ڈھا تو دیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ تمہاری یہ حرکت کیا ہے، کافرانہ ہے، تم کافر ہو۔ حضور کی بیوی پہ الزام لگایا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ رسول کی بیوی کو تم تہمت دے رہے ہو، ہے نا، تم اتنے بڑے مجرم ہو کہ گویا کافر ہو، اس لیے کہ یہ تو رسول کی حیثیت کو گرانا ہی تھا نا۔ ایک موقع سے غزوہ بنو قینقاع کے موقع سے تو باضابطہ
آپ کی زرہ اور کالر پکڑ لی کہ بنو قینقاع کو آپ کو قتل نہیں کرنا ہے، انہیں رعایت دینی ہے، حالانکہ انہوں نے بازادی کی تھی، اس کی سزا قتل تھی، سب کو مار دینا تھا، لیکن کالر پکڑ لیا کہ یہ میرے حلیف ہیں، میرے پرانے دوست ہیں، اس لیے آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے پھر ایک دوسری راہ نکالی کہ ٹھیک ہے، یہ یہاں سے نکل جائیں، ان کو یہاں رہنا نہیں، ان کا جرم اتنا سنگین ہے، تو کم سے کم ان کی جان بچی تو وہ گئے مدینے سے باہر، جلا وطن کر دیے گئے۔ لیکن یہ جو ایٹیٹیوڈ تھا عبداللہ بن ابی کا، کیا اس کو کافر کہنے کے لیے کم تھا یا قرار دینے کے لیے؟ لیکن کبھی اللہ کے رسول نے یا کسی صحابی نے کہا کہ یہ کافر ہے؟ کہا دشمن رسول ہے، کہا یہ کیا کہتے ہیں دین کا دشمن ہے، اللہ کا باغی ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ کافر۔ ایک منٹ، ابھی ایک مثال اور دیتا ہوں آپ کو۔ ہمارے ملک میں کفر کی لہر مسلمانوں کے درمیان تاریخی طور پر اکبر کے زمانے میں سب سے زیادہ آئی ہے، ارتداد کی لہر۔ اس نے دین الہی، نیا دین پیدا کیا تھا اور لوگ اس کو مان رہے تھے۔ اسی کے خلاف تو مجدد الفسانی یا شیخ احمد سرہندی نے کوشش کی اور پھر وہ لہر ختم ہو گئی۔ شیخ احمد سرہندی یا مجدد الفسانی کا یہ کہنا ہے کہ کسی کے بارے میں آپ کے پاس جتنی معلومات پہنچتی ہے اس میں 99 معلومات اس کے کافر قرار دیے جانے کی ہے، اور صرف ایک چیز اس کے مسلم قرار دیے جانے کی ہے یا مومن قرار دیے جانے کی ہے، تو ایسے لوگوں کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ ایسے لوگوں کو کافر نہیں، ان کے مکتوبات ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اور دلیل کیا دی وہ بھی سمجھیے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بہت ساری خامیاں اور کمزوریاں ہو سکتی ہیں، انسان ہے، دارالامتحان میں ہے، لیکن ہمیں جو کرائیٹیریا دیا گیا ہے کہ جو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور جو ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے اسے مسلم تسلیم کرو، ہاں اسے مومن مانو، وہ ہمارا آدمی ہے، باقی چاہے کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں۔ یہ کرائیٹیریا دیا گیا، یہ حدیث انہوں نے پیش کی اپنی یہ رائے دینے کے بعد۔ اب آپس میں ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی بات پہ، تراویح 8 ہی رکعت پڑھتا ہے 20 نہیں پڑھتا ہے تو کافر، رفع دین کرتا ہے نہیں کرتا ہے تو کافر، داڑھی رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے تو کافر۔ غلط ضرور ہے داڑھی نہیں رکھنا، لیکن یہ کافر کہنا یہ آسان بات نہیں ہے، کسی کو بھی کافر کا حکم لگا دیں۔ ابھی ایک فرقہ نکلا ہے شکیل بن حنیف، وہ سب میں جانتا ہوں، میں اسی لیے کسی کا نام لے کر کے آپ کو کوئی چیز نہیں بتاتا، ہمیں اصول معلوم ہو جائے نا۔ وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، لیکن کفر کا فتویٰ لگا ہوا ہے۔ جی کفر کا فتویٰ کس بات پہ لگا ہے؟ کوئی بیس ہوگی نا، صرف ہم نے کہہ دیا کافر ہے، اتنا کہہ دینے سے تو نہیں ہوگا۔ یہاں تو کفر کا فتویٰ لگا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے تھے، ہے نا؟ اگر وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے تو ہم بھی لگا دیں گے، ہم کو تو دیا گیا ہے اختیار۔ ہاں ہاں، جو اہل کتاب نہیں ہیں ان کو بالکل کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے کہنا اور ایک چیز ہے سمجھنا، یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، ہے نا؟ اب جتنے لوگ مومن یا مسلم نہیں ہیں ہم سب کو کافر سمجھتے ہیں، لیکن سب کو کہیں اے کافر یہ بالکل دوسری چیز ہے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، وہ کفر ہے،
اللہ کے رسول کے زمانے میں جس نے بھی انکار کیا وہ کفر تھا، وہ کافر کی حیثیت میں تھے، لیکن ان کو مخاطب نہیں کیا جاتا تھا اے کافر اے کافر، مخاطب کیا جاتا تھا جیسے ہم انسان ویسے وہ انسان، جیسے ہم اللہ کی مخلوق ویسے وہ اللہ کی مخلوق، جیسے ہم بنی آدم ویسے وہ بنی آدم، مخاطب ایسے کیا جاتا تھا۔ یہ فرق بھی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم انہیں سمجھیں گے تو کہ وہ کفر کی حالت میں ہیں، کفریہ نظریات تصورات رکھتے ہیں، کافروں جیسی خصوصیات ان کے اندر ہیں، لیکن یہ کہ ہم کہیں اے کافر، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ یہ کہنے کے لیے یہ مرحلہ آنا ضروری ہے جب قرآن نے کہا، یہ مرحلہ آنا ضروری ہے۔ ہم جاتے ہیں اور پہلے ہی دن کہتے ہیں آپ کافر ہو، ہے نا؟ اب یہ آپ کہیں گے تو پہلے ہی آپ نے بھٹکا دیا، بھڑکا دیا۔ آپ کہیے تم غلط ہو، ہے نا؟ تمہارے غلط ہونے کی یہ دلیل ہے، میں جو چیز پیش کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، اس کے صحیح ہونے کی یہ دلیل ہے، سوچو، غور کرو۔ اس کا جو شکیل حنیف کا ہے، ہاں، اس کے لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور وہ مہدیت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے بنا پر اس کو ہاں تعلیم لوگوں سے نکلا ہے۔ بالکل نکلا ہے، میں جانتا ہوں، ہے نا؟ لیکن جو چیز سمجھنے کی ہے کہ فتویٰ جو دارالعلوم دیوبند نے دیا اس کی بیس کیا ہے؟ اس کی بیس یہ ہے کہ گویا وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور مہدی ہونے کے حوالے سے قرآن میں تو کوئی تذکرہ نہیں ہے، احادیث میں تذکرہ ہے، اور احادیث میں جہاں تذکرہ ہے وہاں اس کی تفصیلات ہیں، جن تفصیلات میں سے سب سے بیسک تفصیل یہ ہے کہ وہ قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ بہت موٹی تفصیل یہ ہے، اور بھی تفصیلات ہیں، لیکن وہ کیا کرے گا؟ قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ اور دوسری چیز جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسی دین کا علم بردار ہوگا۔ کس دین کا؟ جو دین کی اللہ کے رسول لے کر کے آئے۔ اب اس دین کا علم بردار ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اضافی بات نہیں کہے گا، اپنی طرف سے کوئی نیا آرڈر نہیں دے گا۔ مہدی ہونے کا دعویٰ تو کس نے کیا؟ غلام احمد قادیانی نے بھی کیا، ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے نا، کیا۔ تاریخ میں اور بھی بہت سارے لوگ کرتے رہے، لیکن سب کی کمزوری کیا تھی؟ ابھی قیامت قریب آنے کے جو آثار ہیں سارے ظاہر نہیں ہوئے، اور وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے تو یہ قابل تسلیم ہے؟ اور جو دین اللہ کے رسول دے کر کے گئے ہیں اس پر وہ اپنے من سے بہت سارے اصول اور قانون ظاہر کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول تو کہا کہ گئے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ اب غلام احمد قادیانی کہہ رہے ہیں جہاد ساقط ہو گیا ہے، تو یہ تو شریعت میں مداخلت کر رہے ہیں، شریعت کو، دین کو بگاڑ رہے ہیں، تو ایسے آدمی کو کیسے کہا جائے گا کہ وہ صحیح ہے؟ اس لیے اس کے خلاف فتویٰ آیا، اور اسی لیے شکیل کے خلاف بھی یہ فتویٰ ہے۔ بالکل کر رہا ہے، آپ پتہ لگائیے تو پتہ چلے گا کہ اس کے جو بہت سارے فرمان ہیں اس میں کیا کیا چیزیں شریعت سے ٹکراتی ہیں۔ وہ پورے فتوے میں جو استفتاء ہے اس میں وہ سارے ریفرنسز موجود ہیں، اور اس پہ تو بہت ساری کتابیں آ گئی ہیں۔ ہاں میں جانتا ہوں، تو میں صرف یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ صرف ایک بات دیکھ رہے ہیں، ہے نا؟ ہماری جو اساس ہے وہ ساری بات دیکھیں گے، اب اس میں وہ پورا نہیں اتر رہا ہے، اس لیے ہم نہیں کہیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اس طرح سے ہمارے بہت سارے مسالک ہیں اور تھوڑا بہت فرق ہے، لیکن یہاں کوئی مسلک کسی دوسرے مسلک والے کو کافر نہیں سمجھتا۔ ہماری بہت ساری جماعتیں ہیں،
ان میں آپس میں بہت سارا فرق ہے، لیکن ان میں سے کوئی دوسرے کو کافر نہیں کہتا، نہ سمجھتا ہے۔ تو یہ فلکچویشن ہے، اساس سب کے نزدیک قابل تسلیم ہے، تو وہ ہمارے یہاں مسلم کاؤنٹ ہوگا، ہم اسے کافر کے دائرے میں نہیں لے جائیں گے۔ کافر کے دائرے میں اسی وقت جائے گا جب ہماری اساس چھوڑ دے، وہ اپنا نیا کلمہ پیدا کر دے جو ہماری اساس ہے، وہ ہم رسالت کا دعویٰ کر دے، جیسے غلام محمد قادیانی نے کر دیا میں بھی رسول ہوں، مجھے پہ بھی وہی آتی ہے، اور میں جو فرمان جاری کر رہا ہوں وہ ویسے ہی واجب العمل ہے جیسے کہ اللہ کے رسول کا تھا۔ اب یہ جو ہماری اساس ہے، توحید، رسالت، آخرت، اس میں گڑبڑ کرے گا تو ہم اس کو کہہ دیں گے کہ وہ گڑبڑ ہے۔ چلیے، تو ایک بات تو یہ سمجھنے کی تھی جس میں آپ نے آج کی کلاس کا پورا ٹائم لے لیا، لیکن پریکٹیکل ایک مسئلہ تھا، اس لیے میں نے تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کی۔ روز مرہ کی زندگی میں جب یہ سب آتا ہے تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ کچھ باتیں اور ہیں جس میں سے صرف 2 بات کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، اس کے بعد ہم لوگ اگلی سورہ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات کیا ہے؟ کہا گیا تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ دین کا معنی ہم لوگ کیا جانتے ہیں؟ مکمل حیات زندگی، یہ ایک معنی ہے، یہ ایک معنی ہے، یہی اکیلا معنی نہیں ہے۔ ہم لوگ مالک یوم الدین کہتے ہیں، کیا مطلب کرتے ہیں؟ جزا کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا مالک۔ تو اگر یہاں پر وہ معنی ہم لوگ لے لیں، تمہارے لیے تمہارا بدلہ، میرے لیے میرا بدلہ، تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، اس کا بدلہ تمہیں جھیلنا ہے، میں اللہ کی وحدانیت کا قائل ہوں، اس کا بدلہ مجھے ملے گا۔ تو ترجمہ اس کا ایسے بھی ہوتا ہے، اور ہمارا جو پالیسی ہے کہ ہم جبر نہیں کر سکتے، اس کا اعلان بھی ہوتا ہے کہ تم نے شرک کیا، وہ بدلہ تمہیں جھیلنا ہے نا۔ میں تمہارے شرک کو ویریفائی نہیں کر سکتا، تسلیم نہیں کر سکتا، اور میں نے توحید اپنایا ہے، اس کا جو بدلہ ہے وہ ہمیں ملے گا، تمہیں تو نہیں ملے گا۔ میں اس کے اچھے بدلے سے محروم ہونا نہیں چاہتا، اس لیے کوئی زور زبردستی نہیں رہے گی۔ یہ جو میں بدلہ ترجمہ بتا رہا ہوں، یہ ترجمہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ ایک دوسرا معنی وہ ہے مکمل نظام زندگی، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اسلام ہے۔ تو وہاں پورے دین کے معنی میں ہے نا۔ تو اب انسان جیسا سوچتا ہے اسی کے لحاظ سے اس کی زندگی کے بہت سارے کام انجام پاتے ہیں، جو نظام زندگی کہلاتا ہے، طور طریقہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان لوگوں نے جو طور طریقے اپنا رکھے تھے، چاہے وہ عبادت کے طریقے ہوں، چاہے عملی زندگی کے طریقے ہوں، اس کا نفع نقصان سب اس کے لیے، اور ہم نے جو اپنایا ہے اسلام، اس کا نفع نقصان ہمارے لیے ہے۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں نقصان کا کوئی سوال ہی نہیں، لیکن انہوں نے جو چیزیں اپنائی ہیں اس میں بعض چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں، اس لیے وہاں نفع نقصان دونوں کی گنجائش موجود رہتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جو آخری بات کہی کہ جو طریقہ، جو دین تم نے اپنایا ہے، اس کا جو کچھ بھی رزلٹ ہوگا وہ تمہارے لیے، اور ہم نے جو اپنایا ہے وہ ہمارے لیے ہے۔ تم ہمارے دین میں کسی طرح کی مداخلت مت کرو، یا اسے چھوڑنے کا ہم سے مطالبہ نہیں کرو، ہم تمہارے دین میں کوئی مداخلت نہیں کرتے، تم سے چھوڑنے کا مطالبہ نہیں کرتے۔ صحیح بات سمجھا رہے ہیں، سمجھ میں آتا ہے مان لو، نہیں سمجھ میں آتا ہے مت مانو۔ تو اس لفظ کے جو کئی معنی ہیں، ہر معنی کے لحاظ سے اس کا مفہوم ہلکا سا بدل جاتا ہے۔ ہلکا سا کیا ہوتا ہے؟ بدل جاتا ہے۔ تو میں نے یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ ابھی آپ ترجمہ قرآن پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، اور وہاں کسی نے یہ مفہوم لکھا ہوگا، کسی نے وہ مفہوم لکھا ہوگا، کسی نے وہ مفہوم لکھا ہوگا، تو کنفیوز ہوں گے کہ اس میں سے کون سا صحیح ہے۔
معنی کے اعتبار سے ہر مفہوم کی گنجائش ہے۔ ایک تیسری بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہاں پر آیا ہے ما، کیا آیا ہے؟ ما تعبدون، ما عابدو، ما عبدتم، ما عابدو۔ اب ایک لفظ ہوتا ہے انگریزی میں ہو، اور ایک لفظ ہوتا ہے وچ۔ ہو کا اطلاق کسی فرد پر ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور وچ کا اطلاق ضروری نہیں کسی فرد پر ہو، کسی بھی چیز پہ ہو سکتا ہے۔ اب کفار و مشرکین جو ہیں وہ صرف اپنے وقت کے حکمراہی کی پوجا نہیں کرتے، جیسے فرعون کہتا تھا میں خدا ہوں مجھ کو پوجو، پوجواتا تھا۔ وہ دوسری چیزوں کی بھی پوجا کرتے ہیں جو بے جان ہے۔ سورج نے ہم سے نہیں مطالبہ کیا کہ میری پوجا کرو، چاند نے مطالبہ نہیں کیا، سانپ نے مطالبہ نہیں کیا، لیکن ہم پوچھتے ہیں۔ تو ماں کی تعبیر جو آئی ہے من کے بجائے، یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ کامن ہے، کوئی فرد ہو تو یا کوئی چیز ہو تو کسی کی پوجا کی جائے غلط ہے، میں وہ تسلیم نہیں کرتا۔ اس لیے کہ جو بت بنائے جاتے ہیں عموماً وہ فرض کے بت بنائے جاتے ہیں، جیسے لات عزا بزرگوں کے تھے، نوح علیہ السلام کے بڑے بزرگ تھے، ان کو انہوں نے بت کی یا مجسمے کی شکل دے دی تھی، پوچھتے تھے۔ آج بھی لوگ جو پوجا کرتے ہیں، چاہے وہ رام کی کرتے ہوں، چاہے کرشن کی کرتے ہوں، چاہے گوتم بدھ کی کرتے ہوں، چاہے مہاویر جین کی کرتے ہوں، یہ سب تو شخصیت ہے نا، فرد ہیں۔ لیکن انہی میں بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے علاوہ اور دوسری چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، کروڑوں معبود ہیں ان کے۔ تو من کے بجائے جو ماں کی تعبیر آئی ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ صرف اشخاص کی پوجا ہی غلط نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں پائی جانے والی کسی چیز کی پوجا کی جائے وہ بھی غلط ہے، اس لیے ماں آیا ہے، اور وہ بھی قابل تسلیم نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا میں نے ہاں 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 تو اس میں مانا ایسے بدل گیا مانا کہ پہلے والے جس کی بات کرتے اس کی بات میں نہیں کرتا، ہاں اور یہاں پہ تم بھی ایسا نہیں کرو گے، ناٹ ول یو بی ورشپرز اور واٹ آئی ورشپ۔ تو یہ دونوں کا بدلا کیسے، جبکہ پوری عربی سیم، کس کی عربی سیم ہے؟ تیسری اور پانچویں کا معنی نہیں بدلا ہے، یہ دونوں سیم ہیں، یہ دہرا دیا گیا صرف زور اور تاکید کے لیے۔ جو معنی آپ کو بدلا ہوا لگ رہا ہے، یہ اور یہ جو وہاں لکھا ہوا ہے، وہ تشریح جو ہے وہ اس آیت اور اس آیت کی ہے کہ تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں کرتا ہوں، اور میں عبادت کرنے والا نہیں جس کی تم کرتے ہو۔ وہ ڈیفرنس جو لکھا ہوا یہ ان دونوں آیتوں کا ہے، آیت نمبر 3 آیت نمبر 4 کا۔ آیت نمبر 5 کا ڈیفرنس نہیں، آیت نمبر 5 اور 3 دونوں سیم ہیں، اس کا سیم ہی معنی ہے۔ ہاں یہ ڈیفرنس ہے، اس لیے کہ دونوں کے الفاظ اور انداز الگ الگ ہیں۔ آیت نمبر 4 کی وجہ سے 3 اور 5 میں فرق ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، چلیے اب ہمیں جو پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر۔ کوثر کے معنی کیا ہیں جی؟ زور سے بولیے۔ اچھا ہاں جی، دیکھیے کثیر لفظ ہم لوگ جانتے ہیں، خیرن کثیرہ، کثیر معنی بہت زیادہ، کثرت لفظ ہم لوگ بولتے ہیں اردو میں،
یہ چیز کثرت سے پائی جاتی ہے، یعنی بہت زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے، اسی سے بنا ہوا لفظ کوثر ہے۔ کوئی بھی چیز جو بہت زیادہ مقدار میں ہو، بہت زیادہ تعداد میں ہو، اسے کوثر بولتے ہیں، یہ لفظی معنی اس کا ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس کے مراد لینے میں لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی۔ یعنی کون سی صفت ہے؟ جیسے کثیر تو صفت ہے۔ ہاں کثیر صفت، ہاں جب ڈکشنری آپ کھولیں گے نا، گرامر پڑھ لیا ہے اس لیے وہ سوال ہے، جن لوگوں نے نہیں پڑھا ہے وہی سوال نہیں کر رہے۔ جب آپ کھولیں گے تو آپ کو ملے گا کہ اس کا معنی ڈکشنری میں لکھا ہوگا بہت زیادہ، ایک ہے زیادہ اور ایک بہت زیادہ، تو بہت کب لگاتے ہیں؟ بہت کو اوپر لگا دینا۔ ال تو خاص ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، ایک ہے عالم، جاننے والا، یہ کامن بات ہے، اور ایک ہے علامہ، بہت زیادہ جاننے ہوتے۔ یہ بہت زیادہ کب لگا رہے ہیں؟ جب مبالغہ کا معنی پیدا کرنا ہو۔ تو مبالغہ کا معنی پیدا کرنے کے لیے ایک شکل آپ نے پڑھی فعالن، جیسے علام آیا ہے قرآن میں، علام الغیوب اللہ کے لیے، اللہ غیب کا بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ ویسے ہی دوسرا لفظ آپ نے پڑھا علامتن، تے کے ساتھ، حالانکہ تے مؤنث کے لیے نہیں ہے، جو ہمارے درمیان مرد ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ جاننے والے تھے ان کو بھی علامہ بولتے ہیں، ہے نا؟ علامہ راشد الخیری یا اقبال بڑے اچھے شاعر تھے تو کہتے ہیں علامہ اقبال، کہتے ہیں ہم لوگ۔ علامہ اقبال کا مطلب یہ کہ وہ اقبال جو بہت زیادہ جانکاری رکھتے ہیں، اس لیے ان کو علامہ اقبال کہتے ہیں۔ علامہ یوسف القرضاوی بہت زیادہ جانکاری رکھتے ہیں تو ان کو علامہ کہتے ہیں، ٹھیک؟ تو یہ جو علامن ہے مبالغہ کا معنی دے رہا ہے، علامتن ہے مبالغہ کا معنی دے رہا ہے۔ ویسے یہ جو شکل ہے کوثر، یہ بھی مبالغہ کا معنی دیتا ہے، یعنی یہ اس کی تیسری شکل ہے۔ جیسے ہم نے ایک فعالن پڑھا، اس کے بعد فعالتن پڑھا، اب یہ ایک تیسری شکل ہے فعلن، اسی شکل پر یہ ہے کوثرن، ال لگ گیا تو الکوثرو ہے، اسی لیے اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ۔ کیا؟ صرف زیادہ نہیں، بہت زیادہ، یہ اس کا صحیح ترجمہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو چیز بہت زیادہ دی ہے، اس میں سے کسی بھی چیز کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ کوثر ہے۔ اب ہم لوگوں کو بہت زیادہ کیا دیا ہے؟ پانی دیا ہے، پانی سے زیادہ ہوا نہیں دیا ہے۔ ہوا نہیں رہے تو ہم زندہ رہیں گے کتنی دیر؟ 5 منٹ سے زیادہ نہیں، بڑی لمبی سانس کسی کی ہوگی تو۔ اور پانی تو 2 دن نہیں ملے گا تو بھی زندہ رہیں گے، کھانا تو 1 ہفتے نہیں ملے گا تو بھی زندہ رہیں گے۔ اسی لیے سب سے زیادہ ہوا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، پھر پانی، پھر کھانے کی چیز، اس لیے کہ پانی تو خشکی کا 3 حصہ ہے، خشکی ایک پارٹ ہے اور 3 حصہ اس زمین کا پانی ہے، سمندر ہے، گویا پانی زیادہ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہے، اب ہم جب سوچتے ہیں اپنے طور پہ کہ کوثر کے معنی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اب جو چیز بھی بہت زیادہ دی وہ مراد لے لیتے ہیں۔ اب کوئی کہتا ہے پانی، کوئی کہتا ہے ہوا، کوئی کہتا ہے کھانے کی چیز، سب زیادہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور جو لوگ اس سے آگے سوچتے ہیں تو اور بھی چیز مراد لیتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ حدیث میں یہ آیا کہ حوض کوثر ایک ہوگا، ہے نا، اور وہاں اتنا پانی ہوگا کہ امت میں جتنے پیاسے ہوں گے اور اچھے ہوں گے سب کو پلایا جا سکتا ہے۔ حوض کی تو ایک حد ہوتی ہے نا، 100 لوگ پی لیں، 1000 لوگ پی لیں، لاکھ لوگ پی لیں، 1 کروڑ لوگ پی لیں، ارب لوگ پی لیں، ختم ہو جائے گا۔ تو وہاں جب حوض کا کنسیپٹ دیا گیا تو گویا یہ بھی کنسیپٹ آ رہا ہے کہ وہ پانی محدود ہوگا، ختم ہو جائے گا، لیکن وہ حوض کوثر میں جو پانی ہوگا وہ ختم نہیں ہوگا،
وہ اپنی جگہ ہمیشہ ویسے ہی بہت زیادہ ہوگا. جب جسے اللہ کے رسول اللہ کی رضا کے لحاظ سے پلانا چاہیں گے پلائیں گے. اور اسی حوض کوثر سے ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ جنت میں نہر ہوگی. نہر کوثر بھی پڑھتے ہیں، وہ اسی حوض کوثر سے نکلی ہوگی، یعنی وہاں سے وہ جائے گا. ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ اس نہر کا یا اس حوض کا جو پانی ہوگا وہ بہت میٹھا ہوگا، بہت سفید ہوگا. اب سفید چیز زیادہ چمکیلی ہوتی، اسی لیے کہہ رہے تھے چمکیلا ہوگا. ٹھیک ہے؟ ویسے ہی اس بڑی خوشبودار ہوگی وہ چیز، یعنی وہاں جو دودھ ہوگا ہمیں پینے کو ملے گا یا پانی ہوگا پینے کو ملے گا، بہت خوشبودار ہوگا. اور اس کی جو دیوار ہوگی، حوض ہے تو پانی گھیرا جاتا ہے نا حفاظت کے لیے، تو اب وہ جواہرات کے ہوں گے. تو نہر کوثر یا حوض کوثر کی بہت ساری تفصیل احادیث میں بیان ہوئی. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب اتنی بڑی چیز، اتنی اہم چیز، ہمیشہ رہنے والی چیز، وہ بھی تو بہت زیادہ ہو گئی، وہ مراد لیتے ہیں. اور اگر آپ تفسیر پڑھیں گے نا تو کوثر کے سے کیا مراد ہے، 64 چیزیں ملیں گی. قرآن بھی ملے گا، اس لیے کہ قرآن سے زیادہ بہتر یا بھلی چیز کوئی اور ہمیں نہیں ملی ہے. اس سے اچھی یا بہتر یا زیادہ رہنمائی دینے والی کوئی کتاب نہیں ہے. اللہ کے رسول سے بڑھ کر کے یا بہتر یا زیادہ بہی اچھی رہنمائی کرنے والی کوئی ذات نہیں ہے. تو کسی نے کوثر سے حضور کی ذات ہی مراد لیا ہے، کسی نے قرآن مراد لیا ہے. ویسے ہی اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، وہاں بھی ہر وقت اللہ کی رحمت برستی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، جب سے ہے تب سے اور قیامت تک برستی رہے گی. تو کہتے ہیں کہ اب اس سے بڑی بھلائی کی چیز کیا ہوگی؟ زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو اتنا بابرکت ہو اور اتنا اہم ہو. تو بیت اللہ بھی مراد لیتے ہیں. اب آپ کو ہم نے بیت اللہ دے دیا کا مطلب یہ کہ بیت اللہ کفار مشرکین کے کنٹرول میں تھا، جب آپ غالب آئے تو آپ کے اختیار میں آ گیا، دے دیا نا اللہ تعالیٰ نے. آپ کو قرآن دیا نا اللہ تعالیٰ نے، تو معنی مراد لینے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو اس طرح سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ 64 چیزیں مراد لیتے ہیں. وہ 64 چیزیں امام فراہی نے سورۃ کوثر کی تفسیر لکھی اور سب نوٹ کر دی. ان کی تفسیر کا نام ہے نظام القرآن، اور سب کا موازنہ کر کے پھر یہ بتایا ہے کہ اس میں سب سے بہتر رائے کیا ہے. اب ابھی وہ میں نہیں بتاؤں گا، آپ لوگ بھی تھوڑی سی محنت کیجئے ہے نا، اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ بہتر رائے کے لیے دلیل کیا ہے. تو معنی کی حد تک یہ سمجھ گئے. اب کوثر کا معنی مطلب کہ ابھی ہم لوگ معنی سمجھ رہے ہیں، نظام القرآن ابھی ہم لوگ معنی سمجھ رہے ہیں، تفسیر تو ہم لوگ اگلے سبق میں سمجھتے ہیں نا، اس لیے میں نے اشارہ دے دیا ہے. تو اب انا آتینا کل کوثر، انا معنی بے شک ہوتا ہے، یہ ہم لوگ جانتے ہیں، پڑھ چکے ہیں. عطیہ لفظ بھی ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں، عطیہ بولتے ہیں، عطیہ اسی عطیہ وہ عربی ہی کا لفظ ہے، اسی سے بنا ہوا لفظ ہے آتینا، ہم نے ان کو عطیہ دیا. اب یہاں حضور کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے ہم نے تم کو عطیہ دیا. کیا دیا؟ کوثر. عطیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان کو کوئی چیز ملتی ہے تو کبھی تو وہ محنت مزدوری کے بدلے کے، تو ہم سروس کرتے ہیں ہم کو تنخواہ ملتی ہے، وہ تو بدلہ ہے نا. ہم مزدوری کرتے ہیں ہم کو مزدوری ملتی ہے، وہ بدلہ ہے. ٹھیک ہے؟ عطیہ اس کو نہیں بولتے. عطیہ تو یہ ہے کہ ہم مفت بلا کسی کے کسی بدل کے ہم اپنی طرف سے دے رہے ہیں، اس کو عطیہ بولتے. ہم جب مدارس کو بھی چندہ دیتے ہیں تو زکوٰۃ والی رقم دے رہے ہیں تو وہ تو اللہ کی طرف سے فکس ہے ہمارے اوپر ڈیوٹی، تو ہم لکھواتے ہیں زکوٰۃ. اور اس کے علاوہ اگر کچھ دے رہے ہیں اپنی خوشی سے، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، نہ اللہ کی طرف سے کوئی لازم ہے، نہ رسول کی طرف سے کوئی لازم ہے. ہم چاہے ادارے کو دے رہے ہوں چاہے کسی شخص کو دے رہے ہوں تحفہ،
وہ سب عطیہ ہے۔ تو بلا بدل کے مفت میں جو چیز کسی کو دی جائے وہ عطیہ ہے، بخشش، نوازش۔ تو یہ مفہوم ہے، یعنی اللہ کے رسول نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا اس کی وجہ سے یہ چیز مل رہی، ایسا نہیں، یہ اللہ کا ایک طرح سے یوں ہی عطیہ ہے۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوثر جو ہے اللہ کے رسول کیا انجام دے کر کے گئے، وہ چیز تو فتح مکہ کے بعد اور آپ کے مرنے کے وقت کلیئر ہوئی۔ یہ سورت تو مکی ہے، مکے میں تو ابھی آپ نے کام کرنا شروع کیا تھا، آگے پتہ نہیں کیا ہوتا۔ ہر نبی تو نہیں غالب آ گیا، ہر نبی کو تو نہیں چانس مل گیا حکمرانی کا اور غلبے کا، وہ کچھ نہیں کر سکے، ایسے ہی مار دیے گئے، وہ کچھ نہیں کر سکے، ایسے ہی ان کی قوم تباہ کر دی گئی۔ لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ نہیں، ہم تو آپ کو ابھی سے نواز رہے ہیں، کوثر دینے والے ہیں، گارنٹی ہے، آپ کی محنت کا بدل یہ نہیں ہے، یہ تو ہمارا انعام ہے، ہماری بخشش ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے ہی دے تو اس کا دل کتنا اچھلے گا، اس کیفیت کو سمجھیے۔ تو میں صرف عطا کا معنی سمجھانا چاہتا، عطیہ، مفت میں جو چیز ملتی ہے، تحفے اور بخشش کے طور پہ جو چیز ملتی ہے۔ کوثر ہم لوگوں نے سمجھ لیا۔ صلی معنی ہوتا ہے نماز پڑھنا، اسی سے فصل پس تم نماز پڑھو، اس پہ بات آ چکی ہے پہلے۔ لے رب کا، لے معنی لیے، رب معنی پالنے والا، کا معنی تو، اپنے پالنے والے رب کے لیے نماز پڑھو، یعنی اخلاص کے ساتھ نماز پڑھو، دکھاوے کے لیے نہیں۔ اس کے بعد لفظ ہے ونہر۔ نہر کے معنی ہوتا ہے قربانی کرنا۔ اب قربانی کے لیے تو اور بھی لفظ آیا ہے قرآن میں، ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز اور میری قربانی۔ نسک لفظ بولتے ہیں ہم لوگ، ذبح لفظ بولتے ہیں، بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا گائے ذبح کرو، گائے کی قربانی کرو۔ یا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی پیش کی، قربا قربانن، وہاں تو قربانی کا لفظ ہی آیا ہے۔ تو قربانی لفظ خود عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ قربانی کا مطلب اللہ کے قریب کرنے والی چیز۔ ہم جانور قربان کرتے ہیں گویا اس کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتے، اس لیے اسے قربانی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک لفظ قربانی یا قربان ہے، ایک لفظ نسک ہے، ایک لفظ ذبح ہے، اور ایک لفظ نہر ہے، جس کے معنی کیا آتے ہیں؟ قربانی کرنا۔ اب وہ سارے لفظ چھوڑ کر کے یہاں پہ یہ لفظ کیوں استعمال ہوا؟ ایک سوال ہے۔ قربانی کرنا معنی ہے، لیکن کئی لفظ میں سے ایک لفظ سلیکٹ کیا، تو کیوں سلیکٹ کیا؟ یہ غور طلب ہے، اس کا جواب ہم لوگ ڈھونڈیں گے، ہوم ورک رہے گا۔ آگے کیا ہے؟ انا معنی بے شک، شانی معنی ہوتا ہے دشمن۔ کون دشمن؟ جو بغض اور کینہ رکھتا ہو۔ ہاں، یہ شانی اکا ہے نا، کا معنی تیرا اور شانی معنی دشمن۔ ایسے عداوت لفظ بولتے ہیں، عداوت معنی دشمنی ہوتا ہے، عدو معنی دشمن ہوتا ہے، اس کی جمع عادہ ہے، دشمنی رکھنے والے، لیکن وہ لفظ نہیں استعمال ہوا ہے۔ یہاں لفظ استعمال ہو رہا ہے شانی، یہ بھی دشمن کے لیے آتا ہے، لیکن ایک عام دشمن ہو اور ایک بغض اور کینہ رکھنے والا دشمن ہو، دونوں میں اسٹیٹس کا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ بتانا ہے کہ ہاں حمزہ شامل ہے، اس کا مادہ ہے شین نو حمزہ، فاعلن کے وزن پر شان ان، اب مضاف ہے تو شان اکا انا کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ جو لفظ بولتے ہیں نا، شان حالت اور کیا کہتے ہیں اچھی پوزیشن، وہ ایک الگ لفظ ہے، وہاں مادہ ہے شین الف نو، اور اس کا مادہ ہے شین نو حمزہ۔ الف جو ہے یہ زائد ہے، جیسے عالم میں زائد ہوتا ہے، فاعل میں زائد ہوتا ہے، فاعل کے وزن پر شان ان، بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا دشمن۔ آخری لفظ ہے ابتر۔ بتر معنی ہوتا ہے کاٹنا، خاص طور سے جانور کی دم کٹی ہوئی ہو تو اس کو بولتے ہیں ابتر۔ اب یہاں پر حضور کے لیے نعوذ باللہ استعمال کیا تھا کفار و مشرکین نے، جب آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے نا، تو ہے یہ کہ انسان جاتا ہے تو اس کے پیچھے دم چونکہ پیچھے ہوتی ہے، تو اس کے پیچھے اس کی نسل باقی رہتی ہے، اس کی اولاد باقی رہتی ہے۔
لیکن اب کسی کو اولاد پیدا ہو مر جائے باقی نہیں رہ رہی ہے تو اس کا مطلب اس کا سلسلہ نسب رک جاتا ہے، اور رک جانے کا مطلب ہے کہ آئندہ اس کا چرچا کرنے والا، اس کو یاد کرنے والا کوئی نہیں رہتا، تو یہ چیز گویا ایک طرح سے گھاٹے کی ہوتی ہے، اور سلسلہ نسب جاری ہے، اس کا چرچا جاری ہے، تو یہ چیز بتر معنی ہوتا ہے کاٹنا، اور ایسے جانور کو بھی بولتے ہیں جس کی دم کٹی ہوئی ہو، اسی کاٹنے کے مفہوم سے ہے، اور ایسے فرد کو بھی بولتے ہیں جن کی کوئی اولاد نہیں ہو یا اولاد ہو مر گئی ہو، آگے اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہو۔ کس کو؟ بانجھ بولتے ہیں جس کو پیدا ہی نہ ہو اولاد، اور ابتر کا مطلب پیدا ہوئی لیکن مر گئی، جیسے دم تھی لیکن دم کٹ گئی، اب جس کو دم ہی نہیں ہے وہ ایک الگ ایشو ہے، یہاں یہ کہ تھی لیکن کٹ گئی، ختم ہو گئی، مٹ گئی، تو وہ ایک طرح سے بڑی محرومی ہوتی ہے۔ اب کسی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں ہے تو اس کی محرومی ایک الگ شکل کی ہے۔ ہر ایک کو ضرورت ہی نہیں ہوتی دم کی، جس جانور کو ضرورت ہے اس کو دم دی گئی ہے، جس کو ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم لوگ مرغی کھاتے ہیں اس کی دم ہے، کبوتر کھاتے ہیں اس کی دم ہے، وہ پنکھ ہے، وہ اس کے بال ہے، دم کی جو شکل ہے جانوروں کی، وہاں تو اس کے اندر گوشت ہوتا ہے، اس کے اندر خون ہوتا ہے، اس کے اندر نسیں ہوتی ہیں، سب ہوتا ہے، بال بھی ہوتا ہے، تو وہ تو گویا جسم کے دوسرے پارٹ کی طرح ایک پارٹ ہوتا ہے، جیسے ہاتھ ہے، پیر ہے، ویسے ہی پارٹ ہوتا ہے، کان ہے، لیکن جن جانوروں کی میں مثال دے رہا ہوں وہ اس طرح کا پارٹ نہیں ہے جس میں گوشت بھی ہو، خون بھی ہو، نس بھی ہو۔ بہرحال تو ابتر کے معنی ہوتا ہے جس کی نسل کا سلسلہ رک گیا ہو، یا جس کی دم کٹ گئی ہو، یا جو بے نام و نشان بن گیا ہو، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو یہ ہم نے معنی سمجھنے کی کوشش کی ہے، ابھی اس کے بارے میں آپ لوگ اور مطالعہ کر کے آئیں کہ یہ سورہ کیوں نازل ہوئی، اللہ کے رسول کو کیا پیغام دیا گیا، اس وقت جو آپ کے مخاطب تھے ان کو کیا پیغام دیا گیا، اور آج ہمارے سامنے ہے تو ہمارے لیے بھی اس میں کوئی پیغام ہے یا نہیں۔ اصلاً تو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں ہدایت اور رہنمائی کے لیے نا، ہمارے لیے کیا ہدایت اور رہنمائی ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔